کی بات یہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ افغانستان میں کیا چل رہا ہے وہ تو بات الگ ہے، لیکن یہاں افغانستان کے کتنے زیادہ ہمدرد موجود ہیں. ایک ہمدرد کی بات بتاؤں گی لیکن ایک بریک کی بات. ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے افغانستان کے حوالے سے بات کی. ناظرین، خطے میں اگر امن نہیں ہوتا تو پھر ڈیفینیٹلی پاکستان اس سے بیڈلی افیکٹ ہوتا ہے، لیکن افغانستان کی بات کی جائے تو افغانستان سے کچھ ریفیوجیز آئے بہت سال پہلے اور اب تک وہ ریفیوجیز پاکستان میں ہیں. اب جب بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو بہت سارے ہمدرد اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک شخص اسفندیار ولی صاحب بھی ہیں. اسفندیار ولی صاحب کہتے ہیں مرتے دم تک افغان ہی رہوں گا، اور اب اس طریقے سے بے عزت کر کے افغانی ریفیوجیز کو واپس کیوں بھیجا جا رہا ہے. اس سے پہلے محمود خان اچکزئی صاحب کا بھی انٹرویو آپ کو یاد ہوگا جو کہ ایک افغانی نیوز پیپر میں آیا تھا. لیکن غضنفر صاحب، یہ ریفیوجیز والا معاملہ پہلے محمود خان اچکزئی صاحب نے جو انٹرویو دیا اس سے تو وہ کہتے ہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اسفندیار ولی صاحب تو کھلے عام بول رہے ہیں کہ میں افغانی رہوں گا. اس طرح سے ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کون سا خراب ایٹیٹیوڈ کیا؟ کتنے سال تو رکھا ہے افغان ریفیوجیز. دیکھیں اسفندیار ولی جو ہے نا، ہی ہیز گاٹ اے ویری ٹینٹڈ بیک گراؤنڈ. اسفندیار ولی کا پوچھنا ہے تو اس کی جو سیکنڈ مدر ہے نا، اسٹیپ مدر نسیم ولی خان سے پوچھیں اور اس کے ریمارک دیکھیں جو اس نے اسفندیار ولی کے بارے میں کیا ریمارک دیے تھے. اسفندیار ولی جو ہے اس کے باپ جو ہے وہ بھی، اس کی ایک کتاب آپ اٹھا کے پڑھ لیں جو اس کے باپ ولی خان نے لکھی تھی. آپ 2 پیجز سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. اٹ از سو اینٹی پاکستان اور اینٹی موومنٹ. اس کے جو دادا تھا ہی از بریڈ ان کابل اینڈ نو بڈی نوز ہم ٹو پاکستان ٹوڈے. اسفندیار ولی کی بہت تھوڑی سی ANP کی بہت کم فالوئنگ ہے. موسٹلی جو پشتونز ہیں، جو پشاور مردان اور جو ایتھنک پشتونز ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں اسفندیار ولی اور اس کی پارٹی کو، اینڈ دے ڈونٹ ایکسیپٹ ہم ایز دیئر لیڈر. لیکن چونکہ وہاں پہ وہ عوامی نیشنل پارٹی کی ایک حکومت رہی اور اس کے ساتھ اس نے یہ پہلے اس نے اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی تھی اور داؤد خان کے ساتھ مل کے he took up arms against Pakistan also, and then he was accused of murder. اس کے شیر پاؤ کا جو مرڈر ہوا تھا اس میں بھی ان کا نام آیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو جیل بھی بھیج دیا تھا. اور اس کی آپ تصویریں اٹھا کے دیکھیں 2008 میں ڈان میں ایک رپورٹ چھپی تھی جب جا کے اس نے US کانسولیٹ US میں وہاں وزٹ کیا تھا اور وہاں لوگوں کو اپنے پوائنٹ آف ویو پہ جو سینیٹرز تھے اور جو کانگریس میں تھے کنوینس کرنے کی کوشش کی. اس کے آپ اگر تصویریں اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ سشما سوراج کے پاؤں میں لیٹا ہوا ہے، یعنی نیچے جا کے پاؤں کو ٹچ کر رہا ہے. یہ تصویریں اویلیبل ہیں. انڈیا سے اس کے تعلقات ان کے بڑے پرانے. کالا باغ ڈیم کے اوپر جتنی کنٹروورسی ہے اور کالا باغ ڈیم کے اندر پیسے کی جتنی ریل پیل ہوئی ہے اور کالا باغ ڈیم جو بننے نہیں دی گیا وہ اس لیے بننے نہیں دیا گیا کہ اس کا کوئی نقصان ہونا تھا خیبر پختونخوا کا، کیونکہ جو وابڈا کے چیئرمین تھے اس وقت وہ یہ کہہ چکے تھے کہ اس کا انہوں نے پوری ڈیٹیلڈ اسٹڈی دی تھی کہ کالا باغ ڈیم بننے سے نوشیرہ کو. لیکن چونکہ کچھ پاکستان میں الطاف حسین اور اس کے ولی خان کی یہ اپنا اسفندیار ولی جیسے لوگ ہیں تو وہ نہیں چاہتے. یہ وہ لیڈرز ہیں جو اپنے پروونس کے لوگوں کی جو پروگریس ہے یا ترقی ہے نہیں چاہتے بیکاز دے آر پیڈ فرام سم ویئر. یہ لوگ جو ہے ان کی اپنی آئیڈینٹی بہت ٹینٹڈ ہے. اب آپ اس کا اپنا اچکزئی کا اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کابل میں کیا کرتا ہے جا کے کس کی گود میں بیٹھتا ہے. چودھری نثار نے جو کہا تھا، ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ان کے تمام پیپرز ہمارے پاس موجود ہے کہ ابھی کہ کہاں جو اس وقت پیپر کب استعمال ہونے ہیں وہ بھی استعمال ہو جائے تو اچھا سامنے آ جائے. نہیں، لوگوں کو عوام کو بھی تو جاننا چاہیے نا کہ کیوں کالا باغ ڈیم نہیں بنا. ابھی ایک سیکنڈ اور ابھی جو وابڈا کے چیئرمین جن کو ہٹایا گیا ہے اور زبردستی ہٹایا گیا، انہوں نے ریزائن نہیں دیا، وہ بھی اسی چیز پہ کام کر رہے تھے وابڈا پہ. اور جو آپ کے فاسلز ہیں نا، جو آپ کے اپنا اوشنز کے اندر جو چیزیں ہیں اور جو ان کی اور جو کالا باغ ڈیم کی وہ اس کو گورنمنٹ نے ہٹا دیا. انہوں نے ریزائن نہیں کیا. ہی واز اے پروفیشنل. ان پروفیشنل کی چیزوں کو سننے کے بجائے ہم ان لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں جو باہر سے پیسے لیتے ہیں اور اس ملک میں لیڈر کہلاتے ہیں. ایک لیڈر کہلاتا ہے، وہ جاتا ہے را کی طرف، انڈیا کی طرف، انڈیا سے باتیں کرتا ہے. دوسرا لیڈر ایک صوبے کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے پہلے ان کی حکومت چلتی رہی، اس کے بعد پھر بڑے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ ان کو ہرایا گیا. وہ بات کرتے ہیں افغانستان کی. ANP کی جو موجودگی ہے وہ کراچی میں بھی موجود ہے. تنویر صاحب، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اگر پاکستانیت نہیں ہے تو پھر ایک چھوٹا سا اختلافی نوٹ غضنفر صاحب کے جواب میں. یہ جو ظفر محمود چیئرمین وابڈا تھا،
اس کے سارے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھے وہ لیٹ تھے, ایک سال کی ڈیلے تھی. وہ پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا تھا. مسلم لیگ نون کے لیے 2018 سے پہلے لوڈ شیڈنگ ختم کرنا ضروری ہے. نیلم جیلم لیٹ تھا, تربیلا 4 لیٹ تھا, اس کے اوپر وزیر اعظم نے بلا کے کہا تھا. نیلم جیلم is not the project which has been initiated. نیلم جیلم جو ہے وہ 10-15 سال پروجیکٹ ہے اور وہ اس لیے لیٹ ہو رہا ہے کہ اس میں بے تحاشا میسو کرپشن ہے. اس کے اوپر وزیر اعظم ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی, اس کے اندر ٹارگٹ دیے گئے تھے, وہ میٹ نہیں کر سکے گا. اس کی جگہ پہ ایک لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں سابق, ان کو لایا گیا ہے اور معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ ایسی بات نہیں ہے. امریکہ کے اندر کھیلے ہوئے کھیلوں میں ایک امریکی پرچم لہرایا گیا اور وہ سارے لوگ اس کے احترام میں کھڑے